اے اللہ تیرے کچھ مخلص بندے تیری رضا کے لیے مسلمانوں کے بیچ ازدواجی تعلقات کی خرابی کی اصلاح اور ان کے جوڑوں کے استحکام اور مضبوطی کے لیے مسلسل 12 سال سے جو کوششیں کی ہیں ان سب کوششوں کو قبول فرما۔ شہر بنگلور میں شادیوں کی کونسلنگ کرنے والے ڈی ایم ایس ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کے نئے دفتر کا افتتاح جمعیت علماء ہند کرناٹک کے صدر مولانا مفتی افتخار احمد قاسمی، مفتی عبدالستار قاسمی، مولانا شمیم احمد مظاہری اور دیگر علماء کرام کی دعاؤں کے ساتھ نئے دفتر کا افتتاح عمل میں آیا۔ ڈی ایم ایس ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن پچھلے 12 سالوں سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جوڑوں کی تربیت، رہنمائی و کونسلنگ اس ادارے کا اہم مقصد ہے۔ مسلم سماج میں بڑھ رہے طلاق، خلا، میاں بیوی کے جھگڑے، اس طرح کے معاملات پر قابو پانے کے لیے برینی اسٹار تعلیمی ادارے کے چیئرمین اور مشہور تاجر ڈاکٹر ڈی حیدر ولی نے 12 سال قبل ڈی ایم ایس ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ ڈاکٹر حیدر ولی کی یہ فکر ہے کہ شادی سے پہلے ہی نوجوانوں کی کونسلنگ کی جائے، علماء کرام کے ذریعے کونسلنگ کی جائے، علماء کرام کے ذریعے کونسلنگ کی جائے۔ شادی کی کیا اہمیت ہے، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق و ذمہ داریاں ہیں، اگر شوہر کے ساتھ بیوی بھی جاب کر رہی ہے تو میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ اور بیلنس کیسے لایا جائے۔ سوشل میڈیا اور موبائل فون کے اس دور میں میاں بیوی اپنے تعلقات کو کیسے بنائے رکھیں، بچوں کی پرورش، بچوں کی صحیح پرورش، ماں باپ، ساس سسر کے اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق، اس طرح تمام اہم ذمہ داریوں کے سلسلے میں شادی سے پہلے یا پھر شادی کے فوراً بعد لڑکا اور لڑکی کو یہاں کونسلنگ کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر ڈی حیدر ولی کہتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کے مسائل طلاق و خلا تک نہ پہنچیں، اس کے لیے یہ تربیت و رہنمائی ضروری ہے۔ لہٰذا گزشتہ 12 سالوں سے ڈی ایم ایس ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن مولانا محمود علی مظاہری کی زیر نگرانی کام کر رہا ہے۔ آرٹ آف سکسیسفل میرج کے عنوان پر اب تک 120 پروگرام منعقد کیے گئے ہیں۔ 150 معاملات کو حل کرتے ہوئے طلاق خلا کی نوبت سے نوجوانوں کو بچا لیا گیا ہے۔ کامیاب ازدواجی زندگی آرٹ آف سکسیسفل میرج کے عنوان پر اردو اور انگریزی زبانوں میں 7000 کتابیں تقسیم کی گئی ہیں۔ مناسب رشتے کی تلاش میں آئے 250 خاندانوں کی اس ادارے کے ذریعے مدد کی گئی ہے۔ اس طرح گزشتہ 12 سالوں میں کئی سرگرمیاں ڈی ایم ایس ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کے تحت انجام دی گئی ہیں۔ اب تک اس فاؤنڈیشن کا دفتر بنگلور کے جے نگر میں برینی اسٹار اسکول میں موجود تھا، لیکن اب اس فاؤنڈیشن کا مستقل دفتر قائم کیا گیا ہے جو ریجنسی انکلو بلڈنگ، میگراوت روڈ، اشوک نگر نزدیک بریگیڈ روڈ، بنگلور موجود ہے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ جو ڈی ایم ایس ہیومن رائٹ فاؤنڈیشن ہے، ہمارے مرحوم والد صاحب کے اوپر دانیال محبوب صاحب ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن ہے، یہ 2012 میں شروعات کی گئی۔ کیونکہ میں پروفیشنلی لائر ہوں، میں کافی لوگوں کو، ڈائیورس کیسوں کو، ینگ کپلز کو میں دیکھ رہا تھا ادھر پہ، بہت ہی خراب لگ رہا تھا ان کی جو بیہیویئر، سو مینی تھنگس۔ اس پہ سوچا کہ نا جو بیماری تو یہ زیادہ ہو رہی ہے سوسائٹی پہ، یہ بیماری کو پہلے اس کو پریونشن کام کرنا ہے، اس کا علاج ڈھونڈنا ہے۔ اس کا علاج میرے دماغ میں آیا، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ اس لیے یہ طلاق، یہ خلا، یہ معاملے، یہ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ایک کاؤنسلنگ سینٹر شادی کے پہلے ہونا چاہیے۔
کیونکہ جب انسان جب سمجھتا ہے شادی سے پہلے جو شوہر کے حقوق کیا ہیں، جو بیوی کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، شادی ہونے کے بعد بچے ہوتے ہیں، بچوں کو کیسا پالنا ہے، بچوں کے اوپر ماں باپ کا حقوق کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انفارچونیٹلی ابھی آج کے جو 21 سینچری پہ میٹیریلسٹک ورلڈ پہ یا ماں باپ سوچ رہے ہیں یا بچے خود کو سوچ رہے ہیں۔ جو شادیاں ہو رہے ہیں آج صرف ہے نا جوان ہو گئے ہیں، ان کو جو ڈیزائرس ہیں سیکسول ڈیزائرس وہ لیگلائز طریقے پہ کرنے کے لیے جو ہر ماں باپ ہے نا عمر آ گئی اس کو شادی کرو، اور اس کے شادی سے پہلے یا ماں باپ ٹرین کر رہے ہیں یا نہیں تو پھر ہندوستان میں ایسے کاؤنسلنگ سینٹرز ہیں، ان کو ہے نا انلائٹ کرنا ہے، کیونکہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ شادی کر لینا بہت آسان کام ہے، کیا ہے بہت اس کے لیے جو آج میٹیریلسٹک ورلڈ پہ جو مصیبت یہ ہے ٹائم سپینڈ نہیں کر رہے ہیں، جو کپڑے سیلیکٹ کرنے میں 15 دن کر سکتے ہیں، خالی کھانا کیا پکانا ہے، مینو کیا کرنا ہے اس کے لیے 3-4 دن کر سکتے ہیں، مگر کاؤنسلنگ 3 آور بھی لے لیں گے، ان کی زندگی بھر کے لیے وہ خوشحال رہیں گے۔ یہ میری یہ کوشش کے حساب سے ہم اس سینٹر کو جو 2012 جون 25 تاریخ کو اس کو اسٹیبلش کیا، اس کے جو نگہبان مولانا محمود علی صاحب اس کو ہے نا کمپلیٹ یہ پروگرامز کو چلاتے ہیں، اس کے پیچھے کافی محنت بھی کرتے ہیں۔ کسی کو بھی اس جو کاؤنسلنگ کے بارے میں جاننا ہے، جو شادی سے پہلے، شادی ہونے کے بعد بھی ہے نا کچھ ہے نا سمجھداری میں پرابلمس ہیں، اس کو بھی یہ کرنے کے لیے، اور کوئی طلاق کے قریب بھی ہیں وہ لوگ، ہمارے مولانا محمد علی مظہری صاحب، ان کا نمبر 9342867828 اس نمبر پر رابطہ کریے، ان سے ہے نا بات کر کے آپ کے مسائل ان سے بیان کریے۔ جو اس کی یہاں جو پرماننٹ آفس ابھی جو مرگرت روڈ پہ ریزنسی انکلیو میں 101A میں ہے، آپ جو آفس آورس پہ کبھی بھی آ کے ڈائریکٹ بھی مولانا سے ملاقات کر سکتے ہیں، آپ کے پرابلم ہے نا سالو کر لے سکتے ہیں کاؤنسلنگ کے ذریعے۔ کاؤنسلنگ کے لیے کچھ فیس اس کے یہاں پر چارج نہیں، یہ سب ہے نا فری ہے، 100% کوئی چارجز نہیں ہے، 100% فری ہے۔ کاؤنسلنگ کا ٹائمنگز کیا رہتا ہے؟ کاؤنسلنگ کا ٹائمنگ ہے نا جو آفس ہے نا 10 بجے سے جو 6 بجے لگ رہتی ہے، کبھی کاؤنسلنگ ہے تو 8-9 بھی بج جاتے ہیں، اس پہ ہے نا ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ کوئی بھی آنا ہے 6 سے 6 بجے لگ ڈائریکٹ بھی آ سکتے ہیں، فون کر کے بھی آ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سن 2006 سے پہلے مسجد معظم میں امام و خطیب کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا تھا۔ جب میں اپنی خدمات سے سبودوش ہوا تو جناب ڈی حیدر ولی صاحب نے مجھے اس کام کے لیے مدعو فرمایا اور کہا کہ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ کورٹ کے پاس بہت ساری بچیاں طلاق خلع کے مسائل لے کر کے حاضر ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھا نہیں جاتا۔ تو اس سلسلے میں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ایک ایسا پروگرام چلایا جائے جس سے نوجوانوں کی کونسلنگ ہو، تربیت ہو۔ تو الحمدللہ میں نے علماء سے مشورہ کیا اور دیکھا کہ یہ بھی دین کا ایک اہم کام ہے، چونکہ آج کل پہلے کے مقابلے میں طلاق خلع کے مسائل بہت بڑھ چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جب دیکھا کہ یہ قوم و ملت کے لیے بہت اچھا کام ہے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت اہم قدم ہے، تو میں نے اس کو قبول کیا اور سن 2012 25 جون سے اس کی ابتدا ہوئی، اور اس کے لیے ہم نے جو ہے سب سے پہلے جے نگر عیدگاہ مسجد 4 بلاک میں اس کا پروگرام کیا، اور اس سے پہلے ایک کتاب بھی میں نے مرتب کی۔ کتاب کا نام ہے کامیاب ازدواجی زندگی، دی آرٹ آف سکسیسفل میرج، اور وہ کتاب جو ہے اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، انشاءاللہ اور زبانوں میں بھی ہمیں اس کا جو ہے ٹرانسلیشن کرنے کا ارادہ ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو الحمدللہ تقریباً یہ 7000 کتابیں اب تک تقسیم ہو چکی ہیں۔ اس میں ازدواج زندگی کے مختصر مسائل کا بیان ہے،
الحمدللہ چیئرمین صاحب ہی اس کا پورا خرچ اٹھائے ہیں، اور جو بھی پروگرام ہوتا ہے وہ چیئرمین حیدر علی صاحب ہی اس کا پورا خرچ اٹھاتے ہیں. پورا پروگرام فری ہے. مساجد میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ کالجوں میں یہ پروگرام چلتے ہیں، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور دونوں کو ملا کر بھی ہم پروگرام کرتے ہیں. الحمدللہ سینکڑوں نوجوانوں نے، ہزاروں نوجوانوں نے اس سے استفادہ کیا ہے. تقریباً 120 پروگرام تک منعقد ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے اب تک یہ پروگرام جاری ہے. اس سے پہلے جے نگر 4 بلاک بلنی اسٹار اسکول میں اس کا آفس تھا. اب مستقل طور پر یہاں یہ ریجنسی انکلو جو بلڈنگ ہے، اس میں 101A ڈور نمبر، اس بلڈنگ میں جو ہے اس ادارے کا افتتاح آج عمل میں آیا ہے. انشاءاللہ یہاں پر جو ہے یہ نوجوانوں کی کونسلنگ بھی کی جائے گی، میاں بیوی کے جھگڑے کے مسائل کا قرآن و حدیث کی روشنی میں حل بھی کیا جائے گا، اور باقاعدہ یہ پروگرام مستقل یہاں سے جاری رہے. میرا نام محمود علی مظاہری ہے، اور میں BTM لے آؤٹ گروپ پالیا میں رہتا ہوں. والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا. اے اللہ، تیرے کچھ مخلص بندے تیری رضا کے لیے مسلمانوں کے بیچ ازدواجی تعلقات کی خرابی کی اصلاح اور ان کے جوڑوں کے استحکام اور مضبوطی کے لیے مسلسل 12 سال سے جو کوششیں کی ہیں، ان سب کوششوں کو قبول فرما. اے اللہ، آئندہ کے لیے مزید ان کے لیے راہیں ہموار فرما. اے اللہ، جو منصوبے مزید ان کے ذہن و دماغ میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آئے، ان کو عملی جامہ پہنانے میں سہولتیں پیدا فرما. اے اللہ، ہر طرح کے خیر و برکات سے مالا مال فرما. اے اللہ، تیرے ان مخلص بندوں کے فکروں کے نتیجے میں مسلم سماج میں ازدواجی رشتوں کی مضبوطی کا اس کو بہترین ذریعہ بنا. اے اللہ، جہاں کہیں دین کی جس لائن کی خدمت ہو رہی ہے، ہر ایک کی قدر کرنے کی اور ان کے ساتھ جڑنے کی، حصہ بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ، تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. نیک آرزوؤں کو پورا فرما، ضروریات کو حلال طریقے پر پورا فرما. دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.